کیفیت میں رہے جس کو محدثین موت کہتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ 14 سال یا 16 سال اللہ رب العالمین نے ان پہ موت کو طاری فرما دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب ان کو جگایا بیدار فرمایا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 4 فرض ادا کیے اور اپنے اثر کے 4 فرض اس امت پہ فرض فرما دیے. یونس علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے صحیح اور سلامت نکالا تو یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر 4 فرض ادا کیے تو اللہ رب العالمین نے اس امت پر عشاء کے 4 فرض جو ہے وہ فرض فرما دیے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی 4 نمازیں تو ایسی ہیں مگر جو عشاء کی نماز ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے اور اس کو صرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ادا فرمایا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نمازیں ہیں اپنے پیاروں کی یادوں کو باقی رکھا ہے. اللہ نے اپنے پیاروں کی یادوں کو باقی رکھا ہے کہ امت جب فجر کی نماز پڑھے گی تو اس میں یہ کیفیت آئے گی کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. جب امت فجر پڑھے گی ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی امتی جتنا بھی گناہگار ہوگا اس کا یہ یقین اور تیقن ہوگا کہ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اسی طرح بقیہ جو 4 نمازیں ہیں ہر نبی کی یاد ہے اور ہر نبی نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کے بعد نماز ادا کی تو امت کے ذہن میں ہوگا ہماری آزمائشیں چھوٹی ہیں, ہم پہ جو آزمائش آتی ہیں بہت کم ہے. اللہ کے نبی جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں یہ زیادہ آزمائش ہے کہ جو حالات آج کے ہیں یہ زیادہ آزمائش ہے. یقیناً ان کی آزمائشیں زیادہ تھیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی یادوں کو باقی رکھا کہ یہ امت جتنی بھی پریشان ہو جتنی بھی مصیبتیں آئیں جب یہ نماز ادا کرے گی پیاروں کو یاد کرے گی جیسے اللہ نے ان کی مصیبتوں کو دور فرمایا ہے اس امت کی بھی مصیبتوں کو دور فرمایا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر کا وقت آتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے اس یقین اور اس فکر کے ساتھ دن گزارتا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. حضور نے فرمایا فجر سے لے کے ظہر تک جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح جو بندہ ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور عصر کا انتظار کرتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر اور عصر کا درمیانی وقفہ میں جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. جو بندہ عصر اور مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو فرمایا عصر اور مغرب کے درمیان میں جو گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. جو بندہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اور وہ سو جاتا ہے فرمایا کہ دنیا کی نظروں میں تو وہ سویا ہوتا ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے 24 گھنٹے اس کے ختم ہو گئے پر اس کی نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا جاتا. اسی طرح انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزر رہی ہے اور وہ بندہ ہر روز 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی کسی قسم کی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نہیں باقی رہے گی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میرے عزیز دوستو اسلام کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ کام کرنا کیوں ہے, یہ دیکھیں کہ کام کیا کس نے. کائنات کی شخصیت نے کام کیا ہے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر کوئی بھی ریسرچ کرتا ہے تو وہ حیران اور دنگ رہ جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے حضور نے یہ کام کیا ہے. 1400 سال پہلے ہماری سائنس بعد میں آئی ہے, ہمارے لوجیکل ایونٹ بعد میں آئے, حضور نے 1400 سال پہلے ہی کام کیا ہے. اس میں اتنی حکمت ہے. اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کیا جس نے صحابہ والا یقین رکھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایسے سر کو جھکا لیا. آپ کے ساتھ جو دوست تھے وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا عثمان یہ کیا ہے, آپ ایسے جھکے کیوں ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، حضور یہاں پہ رکے تھے، انہوں نے وضو فرمایا تھا، یہاں پہ ایک ٹہنی تھی جو جھکی ہوئی تھی، حضور جب گزرنے لگے حضور جھک گئے، تو صحابہ نے عرض کی کہ عثمان اب تو ٹہنی کوئی نہیں ہے، فرمایا میں تو ان کی ادا کو ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو خلافت ایمان فرمائے، آمین۔